اقبال کہنے لگا کہ جس میری کی، جس سروری کی، جس شہنشاہی کی زمانہ باتیں کرتا ہے، وہ شہنشاہی اسی بات میں پنہا ہے کہ میرے آقا و مولا نے فرمایا الفقر فخری، یعنی فقر میرا فخر ہے، اور فقر پہلی سیڑھی ہے عشق کی۔ اگر فقر نہیں ہے تو پھر عشق نہیں ہے، اور اگر عشق نہیں ہے تو پھر وہ کوئی بھی بندہ، اقبال نے خود کہا ہے کہ میرے کلام پہ حجت ہے نقطہ لولاک۔ اقبال کہتا ہے اگر مجھے سمجھنا ہے تو پہلے نقطہ لولاک پڑھ کے وہاں کیا لکھا ہوا ہے۔ میرے کلام پہ حجت ہے نقطہ لولاک، وہ مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں۔ اقبال کہتا ہے میں اسے مومن ہی نہیں مانتا جو لولاک کی مسند کے اوپر نہ بیٹھا ہو، جو یہاں سے کہے اور وہاں سے آواز نہ آئے۔ اقبال کہتا ہے تو الستو بربکم کہہ کے آیا نا کہ تو میرا رب ہے، کہتا ہے یہ ممکن کیسے ہے کہ تو پکارے اور رب جواب نہ دے؟ وہ کہتا ہے ممکن ہے۔ اقبال کیسے ممکن ہے؟ کہتا ہے افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر۔ کہتا ہے تیرے نالے، تیری آرزو، تیری تمنا اتنی بلند ہو اور اتنی پختہ ہو اور اتنی زور آور ہو، افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر۔ اقبال کہتا ہے جب وہ بندہ آ کر کہتا ہے نا کہ میں یہ بات کر رہا ہوں، تو پھر رب کہتا ہے یہ بندہ نہیں بول رہا، میں بول رہا ہوں، یہ بندہ نہیں چل رہا، میں چل رہا ہوں۔ یہ حدیث قدسی ہے، یہ اقبال نے اس کا ترجمہ کیا ہے اپنی زبان کے اندر۔ اور علامہ اور چیز ہے، علامہ لوگ کہتے ہیں پڑھے لکھے دانشور کہ علامہ نے جو خودی کا فلسفہ لیا ہے، یہ نتشے جسے کہتے ہیں، وہ جرمنی کا مجذوب جو لا تک پہنچا الا اللہ تک نہیں پہنچا، اقبال اس سے متاثر ہے، اور اقبال کو اس کا قلق بھی بڑا تھا کہ اس پر روحانی قلبی واردات ہوئیں نتشے پر، اور اس نے بہت سارے تصفیے کیے اور بہت ساری فقر کی اور جناب سلوک کی منزلیں طے کی، لیکن اقبال کہتا ہے کہ کاش بودے در زمان احمد تا رسید بر سرود سرمد۔ اقبال کہتا ہے کہ کاش وہ حضرت مجدد الفسانی کے زمانے میں ہوتا نتشے تو وہ لا تک تو پہنچا۔ اس نے لا کے لیے بہت سارا ہر چیز کا انکار کر دیا، اس پر قلبی اور روحانی واردات ہوئی، اس نے ہر چیز کا انکار کر دیا کہ لا کچھ نہیں، زمانہ کائنات اول آخر کچھ نہیں۔ اقبال کہتا ہے یہاں تک تو وہ پہنچا لیکن الا اللہ تک نہیں پہنچ سکا، یہ اس کے اندر وہ ایمان کی دولت سے برابر نہیں ہو سکا، منور نہیں ہو سکا۔ تو اقبال کو اس کا قلق رہا تھا کہ اتنا بڑا آدمی ایمان کی دولت لیے بغیر چلا گیا، تو اقبال کہتا ہے کاش بودے در زمان احمد تا رسید بر سرود سرمد۔ اقبال کہتا ہے کہ کاش وہ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی کے دور میں ہوتا تو انہوں نے اس کو ہاتھ پکڑ کر الا اللہ تک پہنچا دینا تھا۔ اقبال ابھی اس مقام پر فائز نہیں ہوا تھا جو اقبال اس کو مقام کبریا اور مقام توحید سمجھا دیتا، لیکن اقبال کو یہ قلق رہا، وہ پڑھتا رہا، اس کو نتشے کو بھی پڑھا، اس نے سارا اس نے یہ بار بار کہتا رہا، لیکن پھر اقبال سرہند گیا، انڈیا گیا اور حضرت مجدد الفسانی کی قبر پر گیا، اور جب قبر سے باہر نکلا نا تو اقبال کہنے لگا حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ہے ملت کا نگہباں، اللہ نے جس کو بر وقت کیا خبردار۔ اقبال نے جب وہاں سارے اسرار اور رموز توحید کے پائے اور سارا کچھ مجدد صاحب سے باتیں کی تو پھر باہر آ کے کہتا اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں، اقبال کہنے لگا کہ اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے۔ اقبال کہتا کہ کاش کہ اب وہ میرے سامنے ہوتا نتشے تو میں نے اس کا ہاتھ الا اللہ تک پکڑ کے پہنچا دینا تھا کہ الا اللہ یہ ہے اقبال۔ اور علامہ نے بڑی عجیب زندگی گزار کی ہے، اور علامہ نے جو کہا ہے اگر ہم امت مسلمہ سمجھ جائے اور ہم بحیثیت مسلمان سمجھ جائیں تو پھر اقبال کہتا ہے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، پھر ہمارے جہان اور ہمارے مقام اوپر جا سکتے ہیں، لیکن علامہ کو سمجھنے کے لیے پہلے علامہ کو پڑھنا پڑے گا کہ علامہ کہتا کہ ہم نے علامہ کو مولوی نے محدود کر دیا ہے کہ علامہ نے پیروں کو رگڑا لگا دیا۔ اقبال کہتا ہے کہ افرنگ کے سیاح خاور کے ثابت ہوں یا افرنگ کے سیاح سب اپنے بنائے ہوئے زندہ میں ہے محبوس۔ اقبال کہتا ہے سارے اپنے اپنے جناب زندہ بنائے ہوئے ہیں انہیں میں اور انہی میں قید ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کوئی کہتا ہے نہیں اقبال نے یہ کہا، کوئی کہتا ہے سب اپنے بنائے ہوئے زندہ میں ہے محبوس، خاور
محاور کے ثابت ہوں یا افرنگ کے سیاد۔ اقبال کہتا ہے جناب یہ جناب جو شیخ ملا بیٹھے ہوئے اندر کمروں میں یہ کہتے ہیں نہیں جی اسلام یہ نہیں کہتا، پیر کہتے ہیں یہ نہیں کہتا، فلاں کہتے ہیں یہ نہیں، اقبال کہتا ہے یہ ساروں سے اسلام پاک ہے۔ پھر اقبال اسلام ہے کیا؟ اقبال کہتا ہے شیخ بہت اچھی مکتب کی فضا، لیکن اقبال کہتا ہے کہ اے شیخ تو یہاں بیٹھ کے پڑھا رہا ہے، سارا کچھ کر رہا ہے، کتاب علم فنون سارا کچھ بتا رہا ہے، اے شیخ بہت اچھی مکتب کی فضا لیکن بنتی ہے بیاباں میں فاروقی و سلمانی۔ اقبال کہتا ہے باہر نکل بیاباں میں آ، پھر اللہ تجھے فاروقی عدل بھی دے گا اور سلمانی فقر بھی دے گا، لیکن تجھے اس کے لیے میدان عمل میں آنا پڑے گا۔ گھر بیٹھ کر اور جناب صرف کتابوں، وہ اقبال نے سب کو رگڑا ہے نا، تو کتاب کا، علم کا، عمل کا اور ساری باتیں بڑا وسیع ہے اقبال، اب چند منٹوں میں کیا اقبال بیان کریں۔ اقبال کہتا ہے علم نے مجھ سے کہا عشق ہے دیوانہ پن۔ اقبال کہتا ہے ہمیشہ علم جو ہے نا وہ عشق کے مقابل کھڑا رہا ہے۔ علم نے مجھ سے کہا عشق ہے دیوانہ پن، اور عشق نے مجھ سے کہا علم ہے تخمین و ظن۔ اقبال کہتا ہے کہ عشق مجھے کہنے لگا جو علم ہے نا یہ ظن و تخمین کا مالک ہے، یہ جمع تفریق کرتا ہے، یہ ضرب تقسیم کرتا ہے، اس کے پاس اور کچھ نہیں ہے۔ یہ کہتا ہے چونکہ چنانچہ ایسے ویسے کہاں جہاں، لیکن اقبال کہتا ہے علم نے مجھ سے کہا عشق ہے دیوانہ پن، اور عشق نے مجھ سے کہا علم ہے تخمین و ظن۔ اور آگے اقبال ہمیں مخاطب کر رہا ہے، کہتا ہے بندہ تخمین و ظن کرم کتابی نہ بن۔ کرم بمانا کیڑا ہے۔ اقبال کہتا ہے بندہ تخمین و ظن کرم کتابی نہ بن، علم ہے ابن الکتاب۔ اقبال کہتا ہے علم جو ہے نا یہ کتاب کا بیٹا ہے، عشق ہے ام الکتاب۔ یہ جو عشق ہے نا یہ کتاب کی ماں ہے، یہ بیٹا ہے وہ ماں ہے، تو ماں کی طرف جا، یعنی سارے جہان عشق کے زیر نگی ہیں اقبال کے بقول۔ اور اقبال کہتا ہے کیا ہے تجھ کو کتابوں نے کور ذوق اتنا۔ اقبال کہتا ہے کیا ہے تجھے کتابوں نے کور ذوق اتنا۔ اقبال کہتا ہے کہ وہ معزز تھے زمانے، یہ سارے پڑھتے ہیں، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، اور اگر درس قرآن ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانے نے زمانہ نہ دکھایا ہوتا۔ اقبال کہتا ہے ام الکتاب چھوڑ کر تو سارے زمانے کے پیچھے پھرتا رہا ہے، اور تو یہ کہتا ہے کہ مجھے وہاں سے ترقی ملے گی۔ کہتا ہے نہیں، کہتا ہے ملے گا منزل مقصود کا اسی کو سراغ، ملے گا منزل مقصود کا اسی کو سراغ، اندھیری شب میں چیتے کی آنکھ جس کا چراغ۔ اقبال کہتا ہے یہ جو زمانے میں اندھیرا چھایا ہوا ہے، جہاں تو دیکھتا ہے تجھے اندھیری رات نظر آتی ہے اپنے مستقبل کے لیے۔ پھر اقبال کہتا ہے میسر آتی ہے فرصت فقط غلاموں کو۔ کہتا ہے تو آسائش مانگتا ہے، آرام مانگتا ہے، اور جناب نرم کمبل اور نرم بستر مانگتا ہے، کہتا ہے نہیں، میسر آتی ہے فرصت فقط غلاموں کو، نہیں ہے بندہ حر کے لیے جہاں میں فراغ۔ اقبال کہتا ہے جو بھور آدمی ہے وہ تو کبھی بیڑیوں میں ہے، امام حسین کو دیکھ لو، کبھی کربلا میں ہے، کبھی بیڑیوں میں ہے، کبھی سجدہ سر رکھ کر کٹوا رہے ہیں، کبھی 72 دے رہے ہیں۔ اقبال کہتا ہے میسر آتی ہے فرصت فقط غلاموں کو، نہیں ہے بندہ حر کے لیے جہاں میں فراغ، خیرہ کر رہا ہے تجھے جلوہ دانش فرنگ۔ اقبال کہہ رہا ہے کہ فروغ مغربیاں خیرہ کر رہا ہے تجھے۔ اقبال کہہ رہا ہے یہ جو مغربیوں کا فروغ ہے نا، جو نئی چمک دمک ہے، جو نیا انہوں نے اسلوب رہا ہے، وہ یہ تجھے سمجھ رہے ہیں کہ تیرے کپڑے اتار کر، تن کے کپڑے چھوٹے کر کر تجھے ترقی کے راز کر رہے ہیں۔ کہہ رہا ہے فروغ مغربیاں خیرہ کر رہا ہے تجھے۔ اقبال کہہ رہے ہیں تجھے یہ آنکھیں تیری دھندلا رہا ہے، فروغ مغربیاں خیرہ کر رہا ہے تجھے، تیری نظر کا نگہباں ہو صاحب مازاغ۔ اقبال کہہ رہا ہے کاش تیری نظر کا وہ نگہباں ہو جائے جس کو قرآن نے کہا مازاغ، یعنی یا رسول اللہ اور اس کے رسول کی شریعت تیری نظر کی حفاظت کرے۔ اور آگے اقبال کہتا ہے کیا ہے تجھ کو کتابوں نے کور ذوق اتنا۔ اقبال کہتا ہے تو نے پڑھ لی ہے دائیں بائیں عرب عجم کا فلسفہ، تحقیق محقق ساری پڑھ لی ہے۔ کہتا ہے کیا ہے تجھ کو کتابوں نے کور ذوق اتنا کہ صبا سے بھی نہ ملا تجھے بوئے گل کا سراغ۔ کہتا ہے تجھے صبح جو صبح ہوا چلتی ہے، صبا سب جانتے ہیں، بوئے گل کا سراغ۔ کہتا ہے جو تیری قسمت کی خوشبو تھی اس کا ایک حصہ بھی تو نہیں پا سکا، تو دائیں بائیں بھٹک رہا ہے، اس لیے کہ تو حقیقت سے دور رہ گیا ہے، ماورا ہو گیا ہے، بہت پیچھے رہ گیا ہے۔ اور اقبال
को समझने के लिए, इकबाल को पढ़ने के लिए और इकबाल को खोलने के लिए मैं तो ये समझता हूँ कि पूरी दुनिया में अगर मुसलमान, अगर उम्मत मुस्लिमा, अगर हमारे नौजवान दुनिया में कहीं इज्जत चाहते हैं तो वो इकबाल को पढ़ना शुरू करें, वो इकबाल को समझना शुरू करें कि इकबाल है क्या और इकबाल कहना क्या चाहता है। अगर अपने पढ़ लें तो बेगाने मर जाएंगे। और यही उन्हीं की बात है कि वो कहते हैं कि मस्त रखो इन्हें ज़िक्रो फिक्रो सुबह गाही में और पुख्ता तर कर दो इनको मिजाजे खानकाही में। इकबाल कहता है कि बस इनको इधर ही रखो। वो खुद कहा इकबाल ने कि जो कुछ पढ़ाया जा रहा है, जो कुछ बताया जा रहा है, जो कुछ हमारे तालीमी इदारों में, और ये बात तय है कि किताबें दो हर्फ सिखाती हैं, किताबें दो हर्फ सिखाती हैं, यानी लफ्ज से लफ्ज जोड़ना ये किताबें सिखाती हैं। बिल्कुल इंसान को तरतील से पढ़ना आ जाता है, किताब खोलनी आ जाती है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, किताबें दो हर्फ सिखाती हैं, आदमी आदमी बनाते हैं, आदमी आदमी बनाते हैं, किताबें दो हर्फ सिखाती हैं। इकबाल कहता है मकतबों में कहीं रानाई अफकार भी है। इकबाल कह रहा है कहीं फिक्र और दानिश का हुस्न भी है या नहीं, या पहले भी सब कुछ लपेट दिया जा रहा है। कह रहा है मकतबों में कहीं रानाई अफकार भी है, खानकाहों में कहीं लज्जत असरार भी है, मंजिले रहरवा दूर भी दुश्वार भी है। इकबाल कह रहा है जिस मंजिल का तू राही है वो बहुत दूर भी है और दुश्वार भी है, यानी कि ईमान बचाकर दुनिया से जाना, यानी कि अपने जनाब सारे अल्लाह ताला के हाँ पेश होना। तो इकबाल कहता है मंजिले रहरवा दूर भी दुश्वार भी है, इस काफिले में कोई काफिला सालार भी है। इकबाल कह रहा है तूने अपनी जिंदगी को तो चुन लिया है, लेकिन इसकी कोई मंजिल को भी चुना है, इसके किसी मकसद को भी चुना है। तूने जाना कहाँ है, किस तरफ जाना है, तेरी मंजिल कहाँ है, तूने रुकना कहाँ है, तेरा कयाम कहाँ है, सरायगाह कहाँ है, ये कहाँ है तेरा सारा कुछ। कहता है मंजिले रहरवा दूर भी दुश्वार भी है, इस काफिले में कोई काफिला सालार भी है, बढ़ के खैबर से है ये मार्का दीन व वतन। इकबाल कह रहा है तू समझता है कि वो जो खैबर हुआ, जिसको हजरत मौला कायनात ने उल्टे हाथ पर खैबर के दरवाजे को उठाया और खैबर फतह हो गया, तू समझ रहा है कि वहां तक रुक गया। कहता नहीं, बढ़ के खैबर से है ये मार्का दीनो वतन। कह रहा है जिस जमाने में तू जी रहा है वहां भी दीनो वतन के यही मसाइल हैं जो उस जमाने में थे। आज भी यहूदी, आज भी ईसाई अपनी तमाम साजिशों के साथ तेरे ऊपर हमलावर है। कह रहा है बढ़ के खैबर से है ये मार्का दीनो वतन, इस जमाने में कोई हैदर करार भी है। और आगे इकबाल ने कहा, कहता है इल्म की हद से परे बंदा मोमिन के लिए, बंदा मोमिन शर्त है, इल्म की हद से परे बंदा मोमिन के लिए लज्जत शौक भी नेमत दीदार भी है। कह रहा है तू ये सारी चीजें हटाकर मेरी तरफ आ। रब अल्लाह ताला की तरफ इशारा करके कहता है कि बंदे से रब की तमन्ना क्या है, रब चाहता क्या है अपने बंदे के लिए, वही चाहता है कि अल्लाह को पामर्दी मोमिन पे भरोसा। इकबाल कहता है कि अल्लाह को किसी चीज पर भरोसा नहीं। अगर ये कोई मौलवी बात करता फतवा लग जाना था, ये कोई भी बात करे, इतनी सख्त बात है कि अल्लाह को भी भरोसा हो सकता है। कहता है अल्लाह को पामर्दी मोमिन पे भरोसा। कहता है अल्लाह को किसी चीज पर भरोसा नहीं, सिर्फ अपने बंदे के खड़े होने पर भरोसा है कि वो मुझ पर तवक्कुल करे, मुझे माने और मेरे अलावा फिर किसी को ना माने। वो एक सज्दा जिसे तू गरा समझता है, 1000 सज्दे से आदमी को देता है नजात। इकबाल कहता है कि वो अल्लाह को पामर्दी मोमिन पे भरोसा, यूरोप को, इब्लीस को यूरोप की मशीनों का सहारा। इकबाल कहता है जिन मशीनों के सहारे पर तू जिंदगी गुजारना चाहता है वो इब्लीस की है, इंसान मशीनी नहीं है, और अल्लाह का बंदा तो बिल्कुल भी मशीनी नहीं है। कह रहा है इब्लीस को यूरोप की मशीनों का सहारा। और आगे इकबाल ने कहा हो तेरे बयां की हवा तुझको गवारा। कह रहा है काश कि तू अपनी मट्टी को और अपने वतन को और अल्लाह ने जहां तुझे पैदा किया उसको समझ जा, वरना तू यूरोप की तमन्ना रखता है और यूरोप के रास्ते पर जाना चाहता है। तो इकबाल ने कहा ना, दया आप बड़े थे दयार इश्क में, अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। और इकबाल ने कहा उठा न शीशा गराने अफरंग की मोहताजी। इकबाल कहता है अफरंग, शीशा गराने अफरंग। इकबाल कहता है उन्होंने शीशे के परली जानिब ऐसे कटाव करके अपनी चीजें रख दी हैं कि तुम जिस जानिब से देखो वो तुम्हें बड़े हसीन और बड़ी जमील नजर आती है, लेकिन हकीकत में वो सारा अफसाना है, हकीकत में उसकी हकीकत है ही नहीं। वो चीज एक है, हजारों रंग से दिखाते हैं कि ये हमारे पास, ये हमारे पास, हकीकत उसमें कुछ नहीं। कहता है उठा न शीशा गराने अफरंग की मोहताजी, सफाल हिंद से मीना और जाम पैदा कर। इकबाल कहता है यहीं उठ और यहीं से अपने मकामात और अपने
طاقت اور اپنی قوت اور اپنا نشاط ثانیہ اور اپنی بلندی پیدا کر. اور آخر میں اقبال نے کمال کہا. اقبال کہتا ہے کہ کیا ہے تجھ کو کتابوں نے کور ذوق اتنا، صبا سے بھی نہ ملا بوئے گل کا سراغ. اور کہتا ہے کہ فقر کے ہیں معجزات تاج و سریر و سپاہ، فقر ہے میروں کا میر، فقر ہے شاہوں کا شاہ. اور اقبال کہتا ہے فقر مسیح و کلیم. کہتا ہے میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ جناب جو فقر کے رستے پر چلا ہو، جو جناب عشق کے رستے پر چلا ہو، وہ کبھی ناکام ہو. کہتا ہے فقر مسیح و کلیم، علم فقیہ و حکیم. کہتا ہے علم فقیر بھی بناتا ہے، عالم بھی بناتا ہے، ریسرچر بھی بناتا ہے، پروفیسر بھی بناتا ہے، ڈاکٹر بھی بناتا ہے، لیکن مسیح اور کلیم نہیں بناتا. مقام مسیحت اور مقام کلیمیت نہیں دیتا علم. اور فقر مسیح و کلیم، علم فقیہ و حکیم. اور اقبال آگے کہتا ہے علم جو راہ. اقبال کہتا ہے کہ جو علم ہے نا، یہ نئے نئے راستے تلاش کرتا ہے. یہ کبھی راستے میں جاتا ہے، بھٹک کر واپس آ جاتا ہے، کبھی نئے راستے تک آدھے تک واپس آ جاتا ہے، کبھی جناب کسی اس کا کوئی راستہ یہ نہیں ہے کہ اس پر چلنے والا ہمیشہ منزل کو جائے گا. اقبال کہتا ہے یہ نئے جو راہ ہے، جو راہ میں نئے نئے راستے تلاش کرنے والا. علم ہے جو راہ اور فقر ہے دانائے راہ. اقبال کہتا ہے جو عشق ہے نا، یہ اپنا راستہ اتنی خوبی سے پہچانتا ہے کہ یہ جس راستے پر چلا جائے وہ راستہ منزل کو یعنی خدا تک ضرور لے کر جاتا ہے. آگے اقبال کہتا ہے فقر کی سان پر جب چڑھتی ہے تیغ خودی. یعنی کہ اقبال کہتا ہے کہ اسباب معنی نہیں رکھتے، کم از کم مومن کے لیے اسباب بالکل معنی نہیں رکھتے. اگر معنی رکھتے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کبھی بھی 313 کو 1000 کے اوپر فتح نہ دے. کبھی بھی اسباب مسلمان کے لیے معنی نہیں رکھتے. اقبال پھر کیا رکھتے ہیں؟ کہتا ہے اگرچہ ضربی ہیں جہاں میں کاذل حاجات. اقبال کہتا ہے مانا کہ جناب مال و دولت، یہ سارا کچھ، یہ ساری چیزیں، یہ انسان کی ضرورتیں پوری کرتی ہے. اگرچہ ضربی ہیں جہاں میں کاذل حاجات، جو فقر سے میسر ہے تونگری سے نہیں. اقبال کہتا ہے جو عشق کے راستے پر اور جو کم اسباب ہو کر تجھے میسر آئے گا نا، وہ کبھی بھی بھرے ہوئے پیٹ سے تو کبھی بھی اس کام کو نہیں کر سکتا. یہ اقبال کی نصیحت ہے. کہتا ہے اگرچہ ضربی ہیں جہاں میں کاذل حاجات، جو فقر سے میسر ہے تونگری سے نہیں. اگر جواں ہو میری قوم کے جسور و غیور، یعنی جسور مانا یہ جسارت کا مخفف ہے اور غیور غیرت کا مخفف ہے. کہتا ہے اگر جواں ہو میری قوم کے جسور و غیور، قلندری میری کچھ کم تونگری سے نہیں. اور اقبال آگے خود کہتا ہے سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے. اقبال کہتا ہے یہ نہ کہہ کہ تو سمجھ کر نہ سمجھ بنا ہوا ہے، سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے. زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں. کہہ رہا یہ نہیں ہوا، آج تک نہیں ہوا کہ مومن کم تعداد میں ہو اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح نہ دی ہو، اسباب ان کے کم ہو، ان کو فتح نہ دی ہو. یہ تعداد میں، اسباب میں، گنتی میں، صفوں میں، مال میں، دولت میں، زر میں ہمیشہ کم رہیں گے، لیکن ان کو پہلی صف میں لانا یہ اللہ کا کام ہے. اور اللہ نے قرآن میں کہا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر توکل کریں. اور ہمارا تمام توکل معیشت پر ہے. لیکن اقبال سرے سے یہ اقبال کو پڑھائیں گے تو پھر سارے چیخ اٹھیں گے. اقبال سرے سے معیشت کی نفی کرتا ہے، سرے سے. وہ کہتا ہے نہیں، اس کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، معیشت تو سارے جہاں کی. وہ کہتا ہے مٹایا کیسر و کسرا کے استبداد کو جس نے وہ کیا تھا. اس میں اقبال نے بالکل ذکر نہیں کیا. 2 سپر پاور ہیں، 2. اور جس طرح آج رشیا اور امریکہ کر لیں یا چائنا اور امریکہ کر لیں، یہ ہے. اقبال کہتا ہے مٹایا کیسر و کسرا کے استبداد کو جس نے وہ کیا تھا. زور حیدر فقر بوزر صدق سلمان. علامہ نے جو اسلوب اور جو بیان کیے نا وہ سارے چھپاتے ہیں. وہ پروفیسرز بھی چھپائیں گے، وہ مولانا بھی چھپائیں گے، وہ پیر بھی چھپائیں گے، وہ فقیر بھی چھپائیں گے، کیونکہ اقبال نے جو راستہ دیا ہے وہ راستہ اتنا اسلام کے مطابق ہے کہ کوئی دائیں بائیں پھر نہیں سکتا. اقبال کہتا ہے دل سوز سے خالی ہے، نگاہ پاک نہیں ہے. اقبال کہتا ہے دل بھی تیرا سوز سے خالی ہے اور آنکھ بھی تیری صاف نہیں ہے. تیری نگاہ میں وہ پاکی نہیں ہے، وہ حسن ہی نہیں ہے. دل سوز سے خالی ہے، نگاہ پاک نہیں ہے. اس میں عجب کیا ہے کہ تو بے باک نہیں ہے. اور کہتا ہے ذوق تجلی بھی پنہا اس خاک میں ہے. ذوق تجلی یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کن، تو انسان پھر تب شروع ہوا ہے نا.
کن کے بعد سارے خمیر گن لیے لیکن انسان نہیں بنا, آدم نہیں بنا, لیکن فرمایا کن. کہتا ہے ذوق تجلی بھی پنہا اس خاک میں, اے غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے. اقبال کہتا ہے تو نے کیا سمجھا ہے, تیرا ہمیشہ تجسس اور خیالات اور فکر اور جناب بڑھنا ہے. نہیں نہیں نہیں, کچھ چیزیں ایسی ہیں تو میدان میں اللہ کہتا ہے 1000 فرشتے, پھر 2, پھر 4, پھر آخر میں کہتا ہے انی معکم, میں بھی تمہارے ساتھ ہوں. رب ہو کر وہ کہتا ہے کہ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں. اور اقبال کہتا ہے اگر اس خاک میں دل زندہ و بیدار ہو. اقبال کہتا ہے یہ خاک ہے, ہم خاک پہنے ہوئے ہیں, صاف ظاہر ہے خاک ہی ہے ماں باپ ہمارا. تو اقبال کہتا ہے اگر اس خاک میں دل زندہ و بیدار ہو, توڑ دے تیری نگاہ آئینہ مہرما. اقبال کہتا ہے کہ کوئی مشکل نہیں ہے کہ تو پڑھ دو. جی خطرناک اقبال بھی پڑھ دو وہ پھر ہضم نہیں ہونا. اقبال کہتا ہے ایک فقر سکھاتا ہے سیاد کو نخچیری, ایک فقر سے کھلتے ہیں اسرار جہانگیری, ایک فقر سے قوموں میں مسکینی و دلگیری, ایک فقر سے مٹی میں خاصیت ایک سیری, ایک فقر ہے میری سرمایہ شبیری, میرا سے مسلمانی سرمایہ شبیری. اقبال کہتا ہے کہ تو جس کو سمجھ رہا ہے نا, اگر اسباب اور مال اور جناب یہ ضروری ہوتی تو امام حسین کبھی بھی 72 لے کے کربلا نہ جاتے, کبھی بھی 72 لے کے کربلا نہ جاتے, بلکہ وہ اس وقت کے تمام اسباب اور فوجیں اکٹھی کرتے. اقبال کہتا ہے نہیں, جب حق کی بات آ جائے تو پھر رستہ وہی ہے جو امام حسین گئے. اور لوگ کہتے ہیں حج پر جانا ہے اور وہاں کرنا ہے, لیکن آپ یہ تعریف درست کر لیں کہ جب لوگ حج کے لیے آ رہے تھے مکہ معظمہ میں, اور امام حسین اپنا جناب اپنا احرام اتار کر کربلا جا رہے تھے, یہ بتایا کہ حج بھی اپنے